علمی پوائنٹ نمبر 4، اہل تشیع جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پہ، اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جوئش کیلنڈر جو ہے یہودیوں کا کیلنڈر، اس کے مطابق وہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں، وہ یہی والا دن ہے، اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کیپور، عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر۔ آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں، تھوڑی تسی محنت کرو نا، YOM، یہ یوم کا لفظ عبرانی میں بھی، چونکہ عبرانی سے ہی عربی نکلی ہوئی ہے نا، جو عبرانی زبان ہے یہ عربی یعنی اس کی آپ سمجھیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویج، YOM KIPPUR، یوم کپور، اس کی پروننسیشن باقاعدہ میں نے اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی، کپور۔ اچھا یہ وہ مناتے ہیں، اور ان کا ایک مہینہ ہے تشری، تشرے بھی کہتے ہیں تشری بھی، وہ جس طرح ہمارے بھی عربی میں مجہول بھی ہوتا ہے معروف بھی، سلے اور سلی، تشرے، تشری یہ مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تشری مہینہ ہے یہ تو ان کا 7واں مہینہ ہے، اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کے 2 کیلنڈر ہیں، ایک کیلنڈر وہ ہے جو سول کیلنڈر ہے، اس میں جو یہ تشری والا مہینہ ہے 7واں نہیں، وہ پہلا ہی ہے، اور ایک دوسرا پیرلل میں ان کا جو کیلنڈر ہے سیرین کیلنڈر، اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے۔ آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کیلنڈر، HEBREW کیلنڈر، تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ پھر آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ 2 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہیں کیلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً، یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا، یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا۔ اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کیلنڈر کو ملا کے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اور ایسی کو انہوں نے سائنس لڑائی ہے کہ وہ ان کا 10 محرم نا ستمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے، گرمیوں میں نہیں جانے دیتے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جولائی میں آیا، حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ، لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کیا ہے۔ اور اس سال ساڑھے نیڑے ہی آ رہا ہے انہوں کا یوم کپور، وہ آ رہا ہے 18 ستمبر، ہمارا کب آ رہا ہے 21 ستمبر، ان کا 18 ستمبر کو آ رہا ہے، اور یہ بھی شیعہ کے ہاتھ میں آ گیا، ان کا دیکھو بالکل نیڑے آ رہا ہے۔ سر یہ ابھی نیڑے آئے گا، کچھ عرصے بعد وہ ستمبر میں ہی رہ جائیں گے، ہم لوگ جنوری میں بھی پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پچھلے سال یہ آیا تھا 29 ستمبر کو ان کا۔ تو یہ یعنی یہودی کیلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں، آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو یہ تو میں نے یعنی 2 جواب دیے، ایک جواب ہو گیا یعنی کیلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے، دوسرا اس کی تاریخ کے اعتبار سے جو ایوولوشن آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے، اور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے، ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے تشری، تو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کونسائڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیرلل میں چل رہے ہوں، اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں، یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دی ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں، شیعہ کو بھی دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو تثلیث بیان ہوئی ہے ٹرینٹی، اس میں 3 خداؤں کا ذکر ہے، عیسائی جو کلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور کون؟ سیدہ مریم۔ لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا، وہ ہولی گوسٹ جبرائیل کو مانتے ہیں۔ قرآن جس ٹرینٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے، اور آج کی عیسائیت کی ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے۔ تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں یہی ٹرینٹی تھی، بعد میں یہ چینج آئی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے، بہرحال پھر بھی وہ اپنی اوریجنل فارم میں اس حوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سول کیلنڈر کا، اس کی 10 تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں،
ہم بھی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو رکھتے ہیں. تو یہ پھر بھی ریزیمبلنس موجود ہے. تو یعنی پھکی والا جواب دیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینٹی سے مختلف ہے. تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے, یہ بعد میں یہ یہود و نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے. نہیں, یہود و نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے.